Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالسیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہا۔ ایک خاتون نے ٹی وی چینل پہ ایک بات کی کہ جب اس دور میں انصاف کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب رسول کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا تو کسی اور کو کیسے انصاف مل سکتا ہے۔ بے شک اس خاتون نے حق کہا اور وہ بات بتائی جو تاریخ میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایک معاویہ نامی ایک نسل یزید میں سے کسی شخص نے اس خاتون کے خلاف کیس کیا ہے عدالت میں، اور ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس ویڈیو میں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی اہل سنت کا عالم، کوئی اہل سنت میں کوئی شخص اس کے خاتون کے خلاف نہیں اٹھا، اور وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کی توہین کی گئی اور اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس خاتون نے غاصبین کے نام نہیں بتائے، اس خاتون نے سیدہ پر ظلم کرنے والوں کے نام نہیں بتائے، لیکن اس شخص نے کہا کہ اس میں خلفائے راشدین کی توہین کی گئی، یعنی گویا یہ شخص بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ حق سیدہ، یہ خلفاء نے یہ حق کو غصب کیا تھا۔ اس شخص کا کام صرف سستی شہرت اور پاکستان کے عوام میں اختلاف اور فساد ڈالنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس خاتون نے غلط کہا ہوتا تو یقیناً علماء اہل سنت اس کے خلاف بیان دیتے۔ یہ علماء اہل سنت کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس خاتون نے جو کہا ہے اس کا انکار ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے جو حق کو غصب کیا گیا، اس کا ذکر صحیح بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک نے کیا ہے، اور شبلی نعمانی سے لے کر آج تک کے تمام اہل سنت کے منصف مزاج علماء نے جنہوں نے تاریخ کو جھوٹ نہیں کیا بیان کیا، جنہوں نے تاریخ کے انکار کرنے کی کوشش نہیں کی، جو قرآن و سنت کے منکر نہیں ہیں، ان سب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ کا رسول کی بیٹی کا حق غصب ہوا۔ صرف حق غصب نہیں ہوا بلکہ رسول کی بیٹی کے گھر کو جلایا گیا، رسول کی بیٹی کو مارا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، رسول کی بیٹی کی پسلیوں کو توڑا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، اور اسی ظلم کی وجہ سے رسول کی بیٹی اور ان کے پاک بیٹے جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ لیکن بہرحال اگر اس شخص نے یہ جرات کر لی ہے تو میری خواہش ہے، دعا ہے کہ اللہ کرے یہ کیس عدالت میں لے کے جائے، تاکہ پھر ہم عدالت میں جا کے اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں، بلکہ عالم اسلام کی جتنی کتابیں ہیں، وہ ساری کتابوں کے حوالے جات اگر جمع کیے جائیں تو کم و بیش 7,000 سے لے کر 10,000 تک کتابیں بنتی ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف ادوار کی لکھی ہوئی چھوٹی اور بڑی کتابیں۔ یہ تحریریں موجود ہیں، ہم نے یہ تحریریں جمع کی ہیں، یہ حوالے جات جمع کیے ہیں، اور اگر یہ عدالت میں کیس چلا تو جیسا کہ آج سے پہلے جب بھی کسی بھی شخص نے محمد اور آل محمد اور ان کے دین کے پر اعتراض کیا یا ان کے دین اور فضائل کا انکار کیا، چاہے وہ انکار کرنے والا منافقین میں سے تھا، آستین کا چھپا ہوا سانپ تھا، تو وہ حقیر نے عدالتوں میں ان کو بھی جواب دیا، اور اگر کوئی آل محمد کے منکرین میں سے بھی کوئی ان کے حقائق کا اور ان کے حق کا انکار کرے گا تو بندہ حقیر عدالتوں میں اس کا جواب دے گا۔ مجھے انتظار ہے اس دن کا جب یہ کیس عدالت میں چلے۔ اس زمانے میں جب سیدہ حق مانگنے گئی تھی تو انہیں حق نہیں ملا تھا اور اس کا مکمل فیصلہ نہیں کیا گیا۔ چلو اس وقت نہیں ہوا، آج ہی صحیح، آج عدالتوں میں کیس لے کے جاؤ، اور اگر کوئی دنیا کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی منصف مزاج جج ہوا جو تاریخ کا اور قرآن کا انکار نہ کرے، تو یقیناً وہ ان تمام ثبوت کے بعد
یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوگا کہ رسول پاک کی صدیقہ بیٹی سچی تھی، جن کی صداقت کا انکار کرنا کفر ہے، اور انہیں ان کا حق نہیں ملا، ان کے حق کو غصب کیا گیا، ان کے گھر کو جلایا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، اور اسی ظلم کی وجہ سے رسول کی بیٹی کی شہادت واقع ہوئی، اسی دوران جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ تو مجھے انتظار ہے اس دن کا، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے جب ہم عدالت میں جا کے حق سیدہ کا کو ثابت کریں اور عدالت فیصلہ کرے کہ سیدہ کے حق کو غصب کیا گیا، تاکہ تمام عالم اسلام خصوصاً اور تمام دنیا پر حقائق واضح ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔